ایک انہوں نے پوچھا کہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نماز کے حق میں مکروہ اوقات 3 معروف ہیں، ایک طلوع آفتاب، ایک غروب آفتاب اور تیسرا زوال کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا مطلب ہے جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، یعنی جب سورج میں تیزی آ جائے، پہلی کرن نکلے تو آپ سورج کے اوپر نگاہ جما سکتے ہیں، اور پھر سورج میں اتنی تیزی آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی کہ نگاہ ڈالیں تو آنکھیں خیرہ ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے طلوع آفتاب۔ اب یہ کتنا ہوگا؟ یہ مختلف اندازے فقہا نے کیے ہیں۔ ہم 20 منٹس کا حکم دیتے ہیں، بعض 10 منٹس کا بھی دیتے ہیں کہ جی پہلی کرن نکل کے 10 منٹ بعد بس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو اس قول پر عمل کرتے ہیں وہ 20 منٹس کا ہے کہ جب پہلی کرن نکلے اس کے بعد 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہ پڑھیں، یہ طلوع آفتاب ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب جب سورج مکمل ڈوب جائے اس سے پہلے 20 منٹ جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عصر کا جو ٹائم ہے اس کے لاسٹ 20 منٹس جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں۔ اور زوال کا وقت جو ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ یا آپ اگر کیلنڈر لے لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ، یہ طلوع فجر پھر طلوع آفتاب، اس کے بعد ایک تیسرے خانے میں لکھا ہوگا زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ، اور اس سے اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے ظہر۔ تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ ہے یہاں سے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے، اور جو ظہر کا ٹائم لکھا ہوا ہے وہاں تک یہ جو وقت ہے یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے، اور یہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں 12 بجے زوال ہوتا ہے، نہیں، آپ کے خود پاکستان میں ہمارے کراچی میں کبھی 11:30 ہوگا، 11:35، 11:40، اور پھر وہ کبھی پونا گھنٹہ تک رہتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ تک رہتا ہے، اور یہ صرف دن میں رہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں رات میں نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں رات میں بھی 12 بجے نماز نہ پڑھو، زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ دن کے اندر صرف ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کیلنڈر ضرور لینا پڑے گا، ویسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ ہے خیر، لیکن وہ بہت ہی لینتھی ہے، اور وہ پھر میں یہاں پہ بھی بیان کر کے آپ وہ پریکٹیکل کریں گے اتنے اچھے انداز سے نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کیلنڈر بہترین چیز ہوتی ہے۔ دحوہ کبریٰ دیکھ لیں، زوال آفتاب، یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوگا، اگلے خانے میں ظہر کا وقت لکھا ہوگا، اس سے پہلے یہ بیچ میں ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے زوال کا وقت۔ مغرب میں بعض لوگ لائٹیں آن کر دیتے ہیں گھر کی، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیوں کی جاتی ہیں؟ دیکھیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت آئے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں داخل کر لو اور گھروں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق دنیا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے، یعنی جنات وغیرہ باہر نکلتے ہیں۔ اور تشریح کی شرح یہی بیان کی کہ وہ بعض اوقات بچوں پہ اپنے اثرات مرتب کر لیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ بچوں کو مغرب سے پہلے گھر میں داخل کر لیا جائے۔ لیکن گھر کی لائٹیں جلانے کا کوئی شرعاً مطالبہ نہیں ہے، اگر آپ ویسے آن کرنا چاہیں چلو مغرب ہو گئے آن کر لیں الگ بات ہے، لیکن بلا ضرورت آن کرنا کہ جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا باہر کی صحن کی، لیکن 8 کمرے سب کی لائٹیں جلا دو، تو یہ تو اسراف میں ہی آئے گا کہ فضول خواہ آپ لائٹیں جلا رہے ہیں۔ ان لائٹوں کے جلنے سے ایسا نہیں ہے کہ جن ڈر کے بھاگ جائے گا اور لائٹیں بند ہو تو اندھیرے کے اندر آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ تو آنا ہو تو اس کو آ ہی جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی عشاء کی نماز وضو کرے، موزے پہنے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے سو جائے، اب فجر میں اٹھا تو کیا اس سے وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ موزے چمڑے کے بنے ہوں یا ریگزین کے ہوں یا اونی موزے بھی ہوں، لیکن اتنے گف بنے ہوں کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے۔ یہ جو پتلی پتلی جرابوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وضو خانہ پہ بیٹھے مسح کر رہے ہوتے ہیں، اس پر مسح نہیں ہوتا ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں کہ نہیں جراب پہ مسح ہو سکتا ہے، ان سے دائرہ ادب میں رہ کے کہیں، یہ ثابت کریں کہ نبی کریم نے اس قسم کی جراب پر مسح کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات سمجھا دوں۔ بعض شرعی احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حکمت حقیقت تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، بس اللہ کے نبی نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ جیسے موضوع پر مسح کہ بھی پاؤں دھونے چاہیے وضو کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاؤں کو دھو، لیکن نبی کریم نے موزے پہنے خالی ان پہ ہاتھ پھیر لیا، بس کافی ہو گیا، حالانکہ کھال تک تو ہاتھ پہنچا نہیں۔ اب عقل نہیں اس کا ادراک کر سکتی، لیکن چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ہم نے کہا ہم نے مان لیا۔ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں خلاف قیاس مسائل یا غیر معقول مسائل۔ غیر معقول سے مراد جن تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ان پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوگا اسے بعینی ویسی حالت میں رکھنا ضروری ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موزوں پر مسح کیا وہ چمڑے کے موزے تھے،
وہ اس کا مطلب وہ موٹے موزے تھے، پنڈلی تک وہ پہنچے ہوئے تھے، پاؤں میں چمٹے ہوئے تھے، تو یہی پھر شرائط موزوں کے اندر رکھی۔ آپ نے کہاں سے جرابوں کے اوپر مسح کو جائز قرار دے دیا کہ بالکل باریک سے موزے، اس پہ یوں ہاتھ، ذرا گیلا ہاتھ ڈالیں، گیلا ہاتھ لگائیں، پانی زیادہ ہو فوراً کھال تک پہنچ جائے گا، ایسے موزوں پہ تو نبی کریم نے مسح نہیں فرمایا۔ تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ موزے موٹے ہونے چاہیے۔ بالکل آپ رات کو وضو کریں اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، جب آپ سوئیں گے آپ کا وضو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ جاگیں گے تو اب سمجھ لیں مدت سٹارٹ ہوگی، ایک دن ایک رات تک آپ مسلسل ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی باقی وضو کمپلیٹ کریں اور موزے نہ اتاریں، ان پہ خالی مسح کر لیں۔ جیسا اب امریکہ کے اندر، کینیڈا میں بھی سردی بہت زیادہ ہے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ آفس وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وضو کرنا پڑتا ہے، یہ چمڑے کے موزے پہن لیں، آپ اپنا وضو کر کے گھر سے جائیں، چمڑے کے موزے پہن کے وہاں پہنچے، باقی وضو کرنا ہوگا، ان پہ خالی آپ مسح کریں اور ایزیلی اپنی نماز وغیرہ ادا کریں۔